بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عظیم رات، پرمسرت رات، پر نور رات، حاجتیں، مرادیں، تمنائیں جہاں اور جس رات میں بہت زیادہ پوری ہوں وہ شب 10 رجب ہے، اس لیے کہ دو شخصیتوں سے 9 رجب اور 10 رجب۔ 9 رجب مخصوص ہے باب الحوائج جناب علی اصغر سے، اور 10 رجب مخصوص ہے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ تو اس تاریخی محفل اور پرنور محفل کے کیا کہنے، اور یہ محفل کا کمال یہ ہے کہ اس میں محمد اور علی کا جشن ایک ساتھ منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ علی اصغر اس کا نام علی ہے اور اس امام کا نام محمد تقی ہے۔ ہمارے اس امام کی ہسٹری اگر آپ سماعت فرمائیں تو اس امام کی ہسٹری میں جو معلومات ابتدائی طور پر تمام جوانوں کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جن کے 3 نام روایت میں موجود ہیں، سبیکہ، ان کا نام سبیکہ ہے، خیزران بھی کہتے ہیں جو امام علی رضا علیہ السلام نے رکھا ہے، خود خیزران بھی ہے، ریحانہ بھی ہے۔ تو ہماری اس بی بی کے 3 نام ہیں۔ ان کے والد محترم کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے کچھ بھی یاد نہ ہو تو سفر کے خطروں سے بچنے کے لیے اگر کوئی امام کام آتا ہے تو وہ اسی امام کا باپ ہے، جس سے منسوب ہے امام ضامن۔ تو امام ضامن ان کے والد محترم ہیں، نوے امام کے والد امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک 10ویں امام امام ہادی، اور ایک بیٹا ہے موسیٰ مبرقہ۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ مبرقہ۔ ایک نام ہے موسیٰ مبرقہ۔ تو امام ہادی اور موسیٰ مبرقہ، اور بیٹی کا نام ہے جناب حکیمہ، اور یہ جناب حکیمہ وہ خاتون ہیں کہ جو کائنات میں بڑی مشہور ہیں، اس لیے کہ یہی وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کو امام زمانہ کی ولادت میں رکھا گیا ہے، یہ جناب حکیمہ۔ تو کتنی اولاد ہوئی؟ حضور سے بولیے، 3۔ ایک 10ویں امام، ایک موسیٰ مبرقہ، حکیمہ جو امام کی ولادت میں موجود تھی امام زمانہ کی، وہ بیٹی ہیں۔ اور اس امام کی ٹوٹل ایج کل 25 سال ہے۔ 25 سال کی عمر آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ جتنے آپ بیٹھے ہیں میرے خیال میں، جتنے اب محفل میں اس وقت ہیں، وہ باعتبار ایج امام سے بڑے ہوں گے۔ کوئی 40 کا، کوئی 45 کا، کوئی 50 کا، اس طرح کے لوگ آپ ہیں یہاں پہ۔ تو امام کی ٹوٹل عمر تھی کل 25 سال، مگر اس 25 سال کے عرصے میں کام وہی کیا جو رسول نے 63 سال میں کیا، جو علی نے اپنی پوری زندگی میں کیا وہی ہمارے نوے امام نے کیا، جو امام حسین نے کیا وہی انہوں نے کیا، اس لیے کہ امامت عمر کی محتاج نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، محفل کی طرح محفل سننا ہے۔ امامت عمر کی محتاج نہیں ہے، امامت سن و سال کی محتاج نہیں ہے، امامت قد و قامت کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو امام بنا کے بھیجتا ہے تو وہ 1 دن کا ہے تب بھی امام ہے، 2 دن کا ہے تب بھی امام ہے، اور اس 1 دن میں اس کا علم بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا علی کا تھا۔ تو 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں جمعے کے دن صبح میں ہمارا یہ امام دنیا میں تشریف لایا۔ اب یہ تو 13 رجب میں آئے گا کہ ظاہر ہوا یا پیدا ہوا، یہ موضوع 13 رجب کا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے پوسٹر ظہور کے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر نزول کے لگ رہے ہیں۔ تو میں یہ موضوع انشاءاللہ آپ کو دلیلوں کے ساتھ، تاکہ آپ کسی شک میں نہ پڑیں، وہ 13 میں پیش ہوگا۔ لیکن یہ امام ہمارا پیدا ہوا 195 ہجری میں 10 رجب کو، اور 220 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی۔ تو ٹوٹل عمر کتنی ہو گئی؟
25 سال. اس امام کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں. اب یہاں سے ذرا محفل سنیے. 2 لقب اس امام کے بڑے مشہور ہیں. ایک تو لقب ہے تقی اور ایک لقب ہے جواد, اور یہ دونوں لقب دعائے توسل میں موجود ہیں. ہمارا یہ لقب دونوں کے دونوں دعائے توسل, ایھا التقی الجواد ہے یا نہیں ہے؟ تو تقی, دیکھیے چونکہ ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے, امام تو جوان ہی تھے نا, تو وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اس لیے مومن ہیں کہ ان کے پاس وسائل گناہ نہیں ہے. یہ اس لیے مومن ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے. یہ اس لیے مومن ہے کہ ان کے پاس مثلاً گناہ کرنے کا سامان موجود نہیں ہے. ورنہ اگر ان کو بھی حکومت میں بٹھا دیا جائے اور ان کو بھی دولت دے دی جائے اور ان کو بھی گناہ کے موقع دے دیے جائیں تو یہ بھی ہم سے آگے کی چیز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جتنا آپ مجمع سمجھ رہا ہے کہ بڑے مقدس ہیں, بڑے تقوی والے ہیں. اسی لیے کئی بادشاہوں نے کبھی کبھی قید خانے میں خواتین بھی بھیجی اور ان خواتین کو سکھا کے بھیجا, جیسے 7ویں امام کی زندگی میں کہ خواتین کو سکھا کے بھیجا کہ آپ جانا اور صبح کو یہ کہنا. دیکھیے بادشاہوں کا سمجھانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بھی اعتبار ہے امام کے کیریکٹر پر. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام کے کیریکٹر پر ان کو بھی اعتبار ہے, ورنہ یہ کیوں کہیں وہ بتانا جو ہم نے سکھایا. اگر ہمت ہے تو یہ کہو نا وہ بتانا جو دیکھا. مگر ہر بادشاہ یہی کہتا. اسی لیے ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے, میں بادشاہوں کا نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے, تو بس بادشاہ جو تھے ان کے زمانے کے, انہوں نے شراب کی محفلیں اور نشے کی محفلیں اور خواتین کی محفلیں اور انہوں نے سجانی شروع کی اور امام کو کسی طرح بہکانا شروع کیا. مگر عزیزو یاد رکھیں, اما جس مذہب کے علماء بہکائے میں نہ آئیں, جس کا نائب امام نہ بہکے, جس کا مجتہد نہ بہکے, تو بھلا اس کا امام کیسے بہک سکتا ہے؟ تو جتنی محفلیں سجاتے گئے امام کا کردار لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا. خود ہی چیخ کے کہنے لگے یہ تو تقی ہے. تو تقی کے معنی ہے محفوظ رکھنا, تقی کے معنی ہے اپنے کو بچانا. یہ تو تقی کے معنی ہے. اس کے بعد ہے الجواد. الجواد جو مانگنے سے دے اسے کریم کہتے ہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں میں خدا کی قسم, محفل کی بڑی عجیب سی بات ہے یہ. ایک ایک آدمی جتنے بھی موجود ہیں کہ جو, بلکہ رسول نے فرمایا 4 آدمی ہیں. ایک آدمی ہے بخیل, ایک آدمی ہے لئیم, ایک آدمی ہے سخی, ایک آدمی ہے کریم. بخیل یعنی کنجوس, بخیل یعنی جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. ایسے ہماری قوم میں ماشاءاللہ بہت ہے. بخیل ہماری قوم میں خدا کی قسم اگر یہ نظر و نیاز کا سسٹم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بخیل ہو جاتے ہیں. میں نے بہت بڑی تاریخ پڑھ دی آپ کی خدمت میں. یہ جو نظر و نیاز ہے نا, یہ تمہیں بخیل ہونے سے بچا لیتی ہے. جس آدمی کا گھر آپ کو کبھی پورے سال دیکھنے کو نہ ملے مگر 22 رجب میں ضرور بلائے گا, ہے نا یہ, تو اس کا مطلب ہے نظر جو ہے بخالت سے بچاتی ہے. تو لہذا وہ سنیے, تو بخیل یعنی جو خود تو کھائے مگر دوسروں کو نہ کھلائے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ جب میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. دیکھو کہاں کی پارٹی کا تھا. یا رسول اللہ اگر میرے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے میرے دسترخوان پر تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, اور بس مجھے ہی پتا ہے میں اس وقت کا کھانا کیسے کھاتا ہوں, کھانا مجھے کھاتا ہے شاید. تو نبی نے فرمایا تو چونکہ جہنمی ہے, ورنہ جنتی آدمی اپنے دسترخوان پہ مومن کے کھانے سے ناراض نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہے. تو جہنمی ہے,
تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان آنے کے بعد ہمارے دل کی پوزیشن کیا ہے، اور یہیں سے فیصلہ کر لیجئے کہ جنتی ہیں ہم یا جہنمی ہیں۔ اگر مہمان آنے کے بعد وہی حال ہو جو اس کا ہوا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے۔ اسے کہتے ہیں بخیل۔ لئیم، لئیم اسے کہتے ہیں جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، ایسے بھی ہیں دنیا میں، رکھے چلے جاتے ہیں بس۔ اس کے مقابلے میں ہے سخی، سخی مقابلے میں ہے بخیل کے۔ سخی کا مطلب ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اسے سخی کہتے ہیں۔ کریم، سن لیجئے اب ذرا، کریم چونکہ یہ عربی کے لفظ ہیں چاروں، کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، یہ اہل بیت اطہار کو کتابوں میں سخی کہنا میری ریسرچ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ سخی تو عام آدمی بھی ہو سکتا ہے مگر کریم ہر آدمی تو اہل بیت سخی نہیں ہے، اہل بیت کریم ہے۔ تو لہذا کریم جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ اور اب کریم میں اور جواد میں فرق، خدا کی قسم بڑی محفل نورانی ہو جائے تاکہ کریم اور جواد کا فرق سمجھ لیجئے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، مگر اسی کو کھلائے جو سوال کرے، جو سوال کرنے والوں کو دے اسے کریم کہتے ہیں، جو بغیر سوال کے جھولیاں بھر دے اسے جواد کہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ جو بغیر، یا من یوتی من سالا یا من یوتی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو تحننا من ہو رحمہ، اسے بھی دیتا ہے جو سوال کرے، اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہ کرے۔ تو جو سوال کرنے پہ دے وہ کریم ہیں، جو بغیر سوال کے دے وہ جواد ہے۔ آج محفل کس کی ہے؟ جواد کی۔ تو لہذا اب آپ کو وہ بھی ملے گا جس چیز کا آپ نے سوال کیا، اور وہ بھی ملے گا جس کا آپ نے سوال نہیں کیا ہے۔ لم یولد، بڑی فضیلت سنا رہا ہوں، لم یولد مولود اعظم برکتن علی شیعت من۔ مولا رضا فرماتے ہیں اپنے اس بیٹے کی مدح میں، امام فرماتے ہیں عالم اسلام میں شیعوں کے لیے بابرکت، اس سے بڑا بابرکت بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب ایک مسئلہ آیا، اس کو غور سے سنیے ذرا، اور اسی کے ساتھ ایک عمل، اس لیے کہ امام جواد کی 2 رکعت نماز ہے، بالکل نماز صبح کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کے لیے سب سے بہترین، دنیاوی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، اگر آپ 2 رکعت نماز امام جواد پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ، اور نماز کے بعد 100 دفعہ صلوات ہدیہ کر کے اس امام کو دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ لیجئے، اور جس کو یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لے، امام جواد اس کو وہ دے دیں گے، چونکہ امام جواد جو ہیں وہ بغیر مانگے اتنا دینے والے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز صبح کی طرح، اور 1 دفعہ صلوات کی تسبیح ہدیہ کر دیں۔ اس امام کے لیے 100 دفعہ صلوات روایات میں وارد ہوئی ہے، اور علماء نے بیان کیا مجرب عمل ہے، خصوصاً اگر رزق کی تنگی ہو تو 100 دفعہ صلوات ہدیہ کریے اپنے اس نوے امام کو، اور ساری پریشانیوں سے نجات لے لیجئے۔ اب اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ دیکھیے کہ شہادت کا سبب کیا بنا ان کی، وہ سن لیجئے بس۔ ایک چور لایا گیا، ایک چور دربار میں معتصم کے سامنے، ابن داؤد جو بغداد کا قاضی تھا وہ بیٹھا تھا، تمام فقہا سے مسئلہ پوچھا چور کی سزا کیا ہے، سب نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس نے کہا یہ تو ہے کہ چور کے ہاتھ، اما کاٹے کہاں سے؟ ہاتھ کٹیں تو کہاں سے کٹیں؟
تو ایک جو بالکل جاہل تھے انہوں نے کہا پورا ہی اڑا دو. یہ بڑا اچھا کام کیا اس نے. کہنے لگے جی جھنجٹ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, پورا ہی کاٹ دو. اب جو تھوڑے سے پڑھے لکھے سے تھے وہ سمجھا نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا بھائی, قرآن مجید سے دلیل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا تو کہاں سے کاٹے؟ اب ابن داؤد بولے کہ پورا گٹا کاٹ دو, یہاں سے لے کے یہاں تک. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, یعنی تیمم کرو, اپنے چہرے پر مسح کرو تیمم میں, اپنے چہرے پر اور اپنے. تو اب مسے میں یہاں سے تو نہیں لیا جاتا, مسے میں یہیں سے لیا جاتا. تو اس کو قرآن نے ہاتھ کہا ہے, اور وہاں بھی قرآن کہتا ہاتھ کاٹو, تو ہاتھ یعنی اتنا وہ کاٹ دو. دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے نہیں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہاں سے نہیں کٹے گا یہاں سے کٹے گا. یہ لے کے قرآن مجید نے کہا کہ کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھو, تو قرآن نے اسے ہاتھ کہا ہے تو یہاں سے کاٹیے. وہ اپنی دلیل لائے, وہ اپنی دلیل لائے, ایک کہتا ہے پورا کاٹ دیجئے. اب اس نے کہا کہ اے محمد الجواد تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم رائے نہیں دیتے, قرآن پڑھتے ہیں. کہا بتائیے, یہ بھی قرآن سے ہی بول کا غلط بول رہے ہیں. اس کی اتنی انگلیاں کاٹ دیجئے بس, خدا کی قسم سنیے, نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے, انگلیاں کٹیں گی. اب وہ جتنے مفتی تھے وہ یہ کیسے, یہ کیسے؟ خدا کی قسم بڑی ہسٹری کی محفل ہے. اب وہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی محنت کر کے آیا ہوں اس میں. تو آپ وہ مسئلہ سن لیجئے. دیکھیں سجدے میں 7 چیزیں ہیں جن کا زمین پہ رکھنا واجب ہے, اور ان کو کہتے ہیں اعضائے سجدہ. سجدے میں 7 چیزیں ہیں. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض جوان لوگ سجدے کی حالت میں کمر میں کھجاتے رہتے ہیں ایسے, کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, موبائل بجا سجدے کی حالت میں, اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں خراب کر رہا ہے موبائل. تو سجدے کی حالت میں موبائل بجا, انہوں نے کٹ دس یوں ہاتھ اٹھا کے دبا دیا. موبائل نہیں دبا, نماز دب گئی. سمجھ رہے, موبائل نماز گئی. اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے 7 چیزیں زمین پر ٹیکنا واجب ہیں, ایک بھی اٹھ گئی تو نماز نہیں ہے. پیشانی, دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے, دونوں پیر کے. تو سجدہ انگوٹھے پھیلا کے نہ کرا کریں بھائی, انگوٹھے زمین پہ رکھے ہونے چاہیے آپ کے. جس کا کٹ گیا ہو یا وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن یہ 7 چیزیں کہاں رکھنی واجب ہے؟ زمین پر ٹیکنا ان 7 کا واجب ہے. اور اس کے لیے روایت, اگر میں سجدے کی ہسٹری پڑھتا, کبھی محرم میں پڑھتا ہوں, حسینیہ زہرا میں نے پڑھی ہے یہ ہسٹری سجدے کی, تو اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ اگر پورا بدن گل سڑ بھی جائے قبر میں تو یہ 7 چیزیں نہیں گلتی, چونکہ سجدے کی حالت میں تم نے زمین پہ رکھی تھی. اور ان 7 جگہوں سے نور نکلے گا قبر میں. تو لہٰذا یہ اعضائے سجدہ ہے, ان کی اہمیت ہے. تو اعضائے سجدہ کا زمین پر رکھنا واجب ہے. قرآن مجید, خدا کی قسم محفلیں تو بڑی سنی ہوں گی, امام کا استدلال دیکھ لیے. امام نے فرمایا ان المساجد للہ, یہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. ارے میں توجہ چاہتا ہوں, ایک ایک آدمی مگن ہو جائے محفل میں. ان المساجد للہ, سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہیں. 7 چیزوں کا نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں رکھنا واجب ہے. اگر تم یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے تو آدمی سجدے کے لائق نہیں رہے گا.
ارے میں توجہ چاہتا ہوں، چونکہ جب ہاتھی کاٹ دیے تو دو چیزیں کم ہو گئیں، تو اب یہ قیامت تک سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا نہیں دیتا کہ وہ عبادت کے لائق بھی نہ رہے۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا، بھائی اگر یہ کٹ گیا تو عبادت کے لائق بھی سجدے کے لائق بھی نہیں ہے، نہیں اتنا کاٹ دو تاکہ سجدہ کرتا رہے، تو لہذا عبادت کے لائق رہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بات میری عقل میں آ گئی، مفتی ناراض ہو گئے، فتویٰ ہم سے دلاتے ہو، مانتے ہو ان کی۔ اب انہوں نے اس مسئلے میں امامت کو قتل کر دیا۔ وہ قتل کا واقعہ چونکہ شہادت نہیں ہے وہ میں پڑھتا، یہ ہوا